اس میں انفارچونیٹلی کوئی چھٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. میں کچھ آپ کے سامنے آج حقائق رکھنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہونا چاہیے تمام ارباب اختیار کو بھی، عوام کو بھی، کہ کتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ ہمارے معیشت کے معاملات کو اس نہج پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، جس نہج پہ آج ملک کھڑا ہے ہمارا، جہاں پہ معیشت کا وہ عالم آ چکا ہے جو پہلے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، جنگ کے ادوار میں بھی نہیں دیکھا گیا، کووڈ کے یعنی کہ وبا کے ادوار میں بھی نہیں دیکھا گیا. لیکن وہ موجودہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کی نااہلی ہمیں اس نہج پہ لے آئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک حکومت پاکستان نے ایک بیانیہ چلایا اور ایک پریس ریلیز ہوئی وزیر اعظم آفس کی طرف سے کہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کال کیا وزیر اعظم کو. اس پہ آئی ایم ایف کی تردید آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں بار بار ریکویسٹ کی جا رہی تھی وزیر اعظم کی طرف سے پاکستان کے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر بات کریں، اور ایجنڈا تھا ایک کانفرنس ہو رہی ہے کوئی ریزیلینٹ پاکستان، اس کانفرنس کی آرگنائزیشن کے حوالے سے گفت و شنید تھی. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت اتنی آپٹکس پہ اور گیمکس پہ فوکسڈ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال جیسی چھوٹی سی چیز اس پہ بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، فریب کیا جا رہا ہے، اور ایک آئی ایم ایف کو خود آنا پڑا میدان میں وزیر اعظم کے جھوٹ کی تردید کرنے کے لیے. یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب ہمارے ریزروز 5.8 ارب ڈالر کے قریب ہیں، لیکن اگلے ہفتے وہ 4.5 ارب ڈالر ہو جائیں گے کیونکہ 1 ارب ڈالر کی یو اے ای کے لونز کی پیمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویک ڈیو ہے. اور جس نہج پہ ہم آ چکے ہیں، ایل سیز کھل نہیں رہی، آپ سب کو پتہ ہے، زبان زد عام ہے کہ خام مال کی ایل سیز کھل نہیں رہی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں، ریٹس اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. ملٹی نیشنل انڈسٹری سے لے کے لوکل انڈسٹری تک اس وقت میرا خیال ہے کوئی 30 سے 40% انڈسٹری آپ کی پاکستان میں بند آلریڈی ہو بھی چکی ہے. اور جو انڈسٹری بند نہیں ہوئی اس 30 سے 40% میں، وہ کم از کم اپنی آدھی سے بھی کم کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. آپ کے ملک میں ایک توانائی کا بحران ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جنریٹ کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. اس کی ایکچولی اس وقت جو بجلی کی مانگ ہے وہ تو پچھلے سال سے بھی کم ہے، پچھلے سالوں سے کم ہے. اور پچھلے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کم مانگ پہ بھی، اس سے زیادہ مانگ پہ بھی کبھی 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کی تھی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جو اپنے ہاتھوں سے کوئلے کے پلانٹس کے دستخط کیے تھے، مہنگے کوئلے کے، امپورٹڈ کوئلے کے اور مہنگی امپورٹڈ گیس کے، آج وہ خود اس کو انہوں نے بند رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ پلانٹس مہنگی بجلی بناتے ہیں اور وہ مہنگی بجلی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر پیسے ہوں بھی تو امپورٹڈ ایندھن ان پلانٹس کا منگانے کے لیے ملک میں ڈالرز موجود نہیں ہیں. تو اس وقت ایک انرجی کا، توانائی کا بحران بھی ملک کے اندر چل رہا ہے. غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وزیر خزانہ نے جو ضد لگائی ہوئی تھی کہ جی میں نے روپیہ مستحکم کرنا ہے، 190 پہ لے کے جانا ہے، 190 پہ تو وہ نہیں آیا، 225 226 پہ ہے. لیکن اس ریٹ پہ بھی بینکس آج ایلسیاں کھولنے کو تیار نہیں ہیں. اس ریٹ پہ بھی کوئی بھی بینک ڈالرز دستیاب کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ اوپن مارکیٹ کا تو ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن 3-4 روپے زیادہ ہوتا تھا، آج وہ ریٹ کوئی 40 سے 50 روپے زیادہ ہے. تو یہ جو 226 روپے کا ریٹ ہے، یہ صرف وزیر خزانہ کے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اس کا معیشت سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. یہ جو انٹر بینک ریٹ ہے ہمارا روپے کا، یہ اب کافی حد تک بالکل بے معنی ہو چکا ہے. ہمارے مختلف نمائندے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں اور پیسوں کی خاطر جا رہے ہیں، مجبوراً جا رہے ہیں، ظاہر ہے. جب ہم آئے تھے حکومت میں ہمیں بھی جانا پڑا تھا کیونکہ نون لیگ نے اپنے آخری دور میں جو 2013 سے 18 کا تھا ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ جب عمران خان صاحب بھی آئے حکومت میں تو ہمیں دوست ممالک سے مدد لینی پڑی، اور یہ نون لیگ کی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. جب ہم نے اپنی پالیسیز رول آؤٹ کی تو الحمدللہ ہمیں کبھی دوبارہ پھر ضرورت نہیں پڑی، اور ہمارے ہمیشہ جو پروجیکٹڈ انفلوز ہوتے تھے وہ پروجیکٹڈ آؤٹ فلوز سے زیادہ ہوتے تھے ہر سال. یہی وجہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر کی سطح تک بھی گئے. لیکن نون لیگ کی یہ جو پچھلے 7-8 ماہ میں بتدریج گراوٹ آتی رہی فورن ایکسچینج ریزروز میں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نمائندگان کو دوبارہ دوست ممالک کے پاس ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہونا چاہیے. آئی ایم ایف اب بہت زیادہ سخت شرائط ہمیں منوانے کا کہے گا، اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم ان شرائط کو مانیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب معیشت بہت بگڑ چکی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن مارچ میں نہ ہوتا
تو آپ کا روپیہ بھی اتنا ڈی ویلیو نہ ہوتا, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بھی اتنے, زر مبادلہ کے ذخائر بھی اتنے کم نہ ہوتے, آپ کے ملک کے اندر اتنی انڈسٹری بند ہی نہ ہوتی, اور آپ کا گروتھ مومنٹم بھی ڈسپائٹ چیلنجز وہ کنٹینیو رہتا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, اور اب پچھلے 8 سے 10 ماہ میں کیونکہ مسلسل فری فال ہے, کوئی ایسی کنسرٹڈ پلانڈ انٹرونشن نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں, کہ جس سے یہ معیشت کا فری فال رکے. اور اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی اتنی کڑی شرائط ہمیں ماننی پڑیں گی کہ ان شرائط سے بھی کافی زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا, اور یہ مہنگائی جو بھی 25% پہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایون اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ایکسیپٹ کر لیں تو یہ 30 سے 40% تک بھی جا سکتی ہے. تو بہرحال سختی جو ہے اب وہ یہ اس نہج پہ لے آئے ہیں پی ڈی ایم حکومت ملک کو کہ سختی دونوں جانب ہے, آئی ایم ایف کے پاس جائیں اب بھی سختی ہے, نہ جائیں تو اور بھی زیادہ سختی ہے. تو یہ ایک خیر نہ جائیں تو میرا خیال ہے پھر تو ایک فل بلون کرائسس ہے. ایک میں اور بات جو آج یہاں رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور مٹیریل فیکٹ ہے اکانومی کے بارے میں جس پہ شاید توجہ نہیں دی جا رہی, کہ آپ کا آئی ایم ایف کا یہ موجودہ پروگرام جون کے اندر ایکسپائر ہو رہا ہے, اور آئی ایم ایف اپنے میٹرکس اور اپنے ٹی او آرز کے تحت پروگرامز کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی. نیا پروگرام جو ہے وہ حکومت کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف انٹرمز حکومت کے ساتھ بھی پروگرامز جو ہیں وہ نیگوشیٹ نہیں کرتی, اور آؤٹ گوئنگ حکومتوں کے ساتھ بھی وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں پالیسی ڈیسیجنز لیتے ہوئے. اور ایسے آئی ایم ایف کے پروگرام, کیونکہ وہ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, اور آپ ایسے پالیسی ڈیسیجنز لاک کر رہے ہوتے ہیں معیشت کے اندر جنہوں نے کم از کم 3 سال چلنا ہوتا ہے, 2 سے 3 سال. تو ظاہر ہے وہ اگلی حکومت نے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن اور ایکسیکیوشن کرنی ہوتی ہے, تو جانے والی حکومت ان کی اس طرح بائنڈنگ کمٹمنٹس جو ہے اس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جون سے پہلے ایک نئی منتخب حکومت موجود ہو جو 5 سال کے لیے ہو, اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک فریش پروگرام کے لیے انگیج کرے. میرا خیال ہے کہ ملک میں اگر اسٹیبلٹی آ جائے گی اور تو بہت سارے سینٹیمنٹ تو اسٹیبلٹی سے ہی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا, لیکن بہرحال پھر بھی اگلی حکومت کو سنجیدہ بنیادوں کے اوپر اور پازیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جون سے پہلے, جون کے مہینے کے دوران ہی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا اگلے پروگرام کے لیے, تاکہ کیونکہ اب یہ معیشت اگر تو یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا تو یہ جو 3 سالہ پروگرام تھا ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود, اور یہ جو سپر کموڈٹی سائیکل آیا اس کے باوجود, ہم نے اس کو پازیٹیو نوٹ پہ ختم کر کے اپنی گروتھ ٹریجیکٹری کو اپنے اون پہ کنٹینیو کرنا تھا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال میں 6% گروتھ, 10% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ, ریکارڈ $32 ارب کی ایکسپورٹ گروتھ, ریکارڈ ایگریکلچر کی 4.5% گروتھ جو آج تک کبھی پہلے نہیں ہوئی, یہ سارا کچھ, یہ جو سارے ہم نے ریکارڈ توڑے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اچیومنٹس, یہ سارا کا سارا سینٹیمنٹ اور یہ سارا کا سارا مومنٹم جو ہے یہ رائیگاں چلا گیا ہے. اور آج اس نہج پہ ہم کھڑے ہیں کہ ملک اگر ایک ہفتہ ڈیفالٹ نہیں کرتا تو اس کو بھی, یہ جو ہماری نالائق حکومت ہے, پی ڈی ایم حکومت ہے, اس کو بھی ایز این اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روٹی کے لیے اور سستے آٹے کے لیے لائنز لگ گئی ہیں. ہمارے دور میں میڈیا کے اینکرز کی لائنز ہوتی تھیں جو جا کے گلی محلوں میں انٹرویو کرتے تھے, لیکن اب تو حقیقی بنیاد پہ بدقسمتی سے عوام کی لائنز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. عوام کے پاس کوئی اینکر تو نہیں جا رہا ان سے مہنگائی کا پوچھنا یا ان کا حال پوچھنا اس حکومت میں, لیکن عوام خود چیخ چیخ کے اپنا حال بتا رہی ہے. اور ایک شخص کی جان چلی گئی گزشتہ 2 روز پہلے سستے آٹے لیتے ہوئے. سستا آٹا لینے کے لیے اس شخص کی جس کی جان گئی, اس کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی جنہوں نے اربوں روپے کے NRO2 کے ذریعے اپنے کیس معاف کرائے ان کی جان قیمتی ہے. یہ لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ مطمئن ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ملک اب ادھر آ گیا ہے, توانائی کا بحران ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی چکن کھانا چھوڑ دو, کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ بحران آ جائے گا اور کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ آپ لوگوں نے, ہم سب کو پتا ہے, پورے ملک کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. آپ آئے, آپ اپنے کیس ختم کرانے آئے تھے اور آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. وقت پہ فیصلہ سازی آپ نے نہیں کی اور معیشت پچھلے 9 ماہ کے اندر اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب لوگوں کو جو آنے والا وقت ہے وہ بہت سخت ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی سخت ہوگا, اور آئی ایم ایف کی طرف اگر ہم نہ گئے پھر تو تباہی کا عالم ہوگا. کسی ہمیں ان کے منسٹر نے, اب یہ کچھ دن پہلے ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کے وائٹ پیپر پہ, اور وہ چھوٹے چھوٹے نمبر لے کے
ان کو سلائس کر کے اپنا اس کو سپن دینے کی کوشش کی. ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے. لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ آئندہ کا راستہ بھی بتا دیں گے کوئی 2 منٹ کے اندر. کوئی راستہ نہیں بتایا گیا. توانائی کا منسٹر یہ نہیں بتا رہا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اب تک قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ یہ جو معیشت کی عالم آ چکا ہے اسے کیسے نکالنا ہے انہوں نے. وہ بھی سین سے بالکل غائب ہے. ایک رڈر لیس حکومت, یعنی یہ وہ حکومت ہے جس کا کوئی رڈر نہیں, جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, جو صرف اپنے ذاتی عزائم کے لیے آئی تھی اور واپس ہی اپنے بیرونی محلات میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ ایک